الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے اور قربانی کے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ تمہارے لیے ان میں خیر ہے، ان پر اللہ کا نام لو صف در صف باندھے ہوئے، جب وہ ذبح ہو جائیں تو پھر اس میں سے کھاؤ اور محتاج اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے یہ جانور تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان ایک عمل کرتے ہیں پوری دنیا میں اللہ کی محبت میں اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی قرب سے نکلی ہے۔
یعنی ایسا کام کرنا جس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے. اس کے لیے مال خرچ کرنا، پھر جانور خریدنا، اور پھر اس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا. یہ معمولی کام نہیں ہے، اسے ایک رسم نہ سمجھا جائے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو عبادت ہونے کی حیثیت سے ہی کرنا چاہیے. عام طور سے ہم دیکھا دیکھی بعض دفعہ کام کر لیتے ہیں. دیکھا دیکھی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس قربانی سے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ جیسے ہم نے غفلت کے ساتھ اٹھے، وضو کیا، دھیان کہیں اور ہے، وضو کر رہے ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز ساری ہو گئی، سلام پھر گیا. ہم سے کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھی تو ہم بتا نہیں سکتے، کتنی رکعتیں یہ نہیں بتا سکتے، سورتیں کون سی پڑھی امام صاحب نے یہ نہیں بتا سکتے. تو ایسی نماز سے فرض ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو ہو گیا، اس کی جو شرائط ہیں پوری ہو گئی، طہارت حاصل ہو گئی، قبلے کی طرف رخ بھی ہو گیا، نماز کی نیت بھی ہو گئی، اور پھر نماز میں کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جائے، تو اس لیے نماز پوری تو ہو گئی. لیکن اس نماز کے نمبر ہیں 33، پاسنگ مارکس، پاس ہو گئی نماز. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے نمبر اچھے آ جائیں، نماز میں نمبر لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے اس کو بیان فرمایا، آپ اس کو اپنے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. فرمایا کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، مسلمان آدمی، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو 100% نمبر مل جاتے ہیں، یعنی جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز اس نے پڑھ کر دکھا دی. جیسے آداب، جیسے شرائط، جیسے ارکان، مستحبات، خشوع، خضوع. خشوع کہتے ہیں نماز کی ظاہری حالت کو سنوارنا، یعنی ایسے کھڑا ہونا جیسے پتہ چلے کہ کسی بڑی ہستی کے سامنے، بڑے دربار میں کھڑا ہے انسان. اور خضوع کہتے ہیں دل کے دھیان کو، دل کو بھی متوجہ رکھنا اللہ کی طرف. خشوع خضوع پورا کر گیا تو 100% نمبر لے گیا. فرمایا کچھ لوگوں میں کمی ہوتی ہے تو 90%، کچھ میں پھر 80%، پھر اس میں 70، پھر 60، کسی کو 50، کسی کو 40، کسی کو 30، کسی کو 20، کسی کو 10، حتیٰ کہ فرمایا کہ بعض 0. صرف فرض نماز ذمے سے اترا، ورنہ وہ نماز ایسی ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اور کچھ ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ جن کو فرشتے لپک کے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسی نماز بہترین ہے کہ ہم اس کو لے جائیں. تو نماز کی ایک مثال دی ہے، ورنہ ہر عمل، ہر عبادت اسی پر اس کو قیاس کر لیجئے. روزے میں بھی یہی ہے، زکوٰۃ میں بھی یہی ہے، حج میں بھی یہی ہے، قربانی میں بھی یہی ہے. تو بات ہو رہی تھی قربانی کی، کہ قربانی ایک رسم نہیں سمجھنی، اس کو نہ رسم سمجھنا ہے، کیونکہ رسم سمجھیں گے پھر آگے شیطان اور جذبے لے آئے گا. یعنی ہم اسے سمجھیں کہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے ہماری، نہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہیں. یہ بڑے گمراہ کن الفاظ ہیں. یعنی عبادات کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اس کو اس طرح کی عنوانات دینا یہ بڑے گھٹیا عنوانات ہیں. ہم کہ جی حج جو ہے یہ بڑی ایک عالمی کانفرنس ہے مسلمانوں کی، یہ ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر اس کو سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ایک عبادت ہے. عبادت بہت بلند بات ہوتی ہے. یہ سوشل ایکٹیویٹی اور کانفرنس اور فلاں فلاں یہ گھٹیا عنوانات ہیں. یہ ایسے ہے جیسے آپ
کسی جرنیل کو یہ کہیں کہ یہ بڑے اچھے سپاہی ہیں، کوئی شک نہیں وہ سپاہی تو ہے، لیکن جب آپ نے اس کو سپاہی کہا تو آپ نے اس کی توہین کی ہے، آپ کے نہیں میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بھائی حقیقت تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا دھیان بھی تو رکھے، فرق مراتب کا خیال ہونا چاہیے۔ تو قربانی یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے۔ اگر رسم سمجھیں گے تو رسم میں تو پھر اور بھی مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے اوپر رسمیں ہوتی ہیں، بارات ایک رسم ہے، سامان کا دیکھنا دکھانا ایک رسم ہے، دلہن کو سجانا، عورتوں کا اس کو دیکھنا، یہ ایک رسم ہے۔ تو رسم میں تو پھر آپ اپنی مرضی سے جو مرضی ایڈ کرتے رہیں، جو نکالتے رہیں، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اپنے سر پہ بوجھ ہے، اپنے پاؤں پہ بوجھ ہے اس کا، شریعت کو مطلوب نہیں ہے وہ۔ اگر ہم قربانی کو بنائیں گے رسم تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ سب سے پہلی خرابی یہ آئے گی کہ اس میں ریا داخل ہو جائے گی، دکھاوا۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا، دکھانا، دوسروں کو دکھانے کا جذبہ، کہ دوسرے دیکھ کر کے واہ واہ کیا بات ہے، کیا شاندار کام کیا۔ جو لوگوں کی واہ واہ دو لفظ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیونکہ دنیا میں سب سے جو بے اعتبار، بے بنیاد بات ہے نا، وہ لوگوں کی رائے عامہ ہے۔ لوگ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگ کسی کو برا سمجھتے ہیں، سب سے بے بنیاد بات ہے یہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھیے، جب ہمارے ہاں حکمرانی کا دورانیہ تبدیل ہوتا ہے 5 سال بعد، تو ایک حکمران کے بارے میں ہم بھر جاتے ہیں، اس کو گالیاں، یہ وہ فلاں فلاں، اور دوسرا بڑا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سال 6 مہینے گزرتے ہیں کہ اس سے بھی بھر جاتے ہیں، پھر پہلے والا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری رائے کیا ہے؟ لوگوں کی رائے کچھ نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی دربار میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ آخرت میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ جس شخص نے جس کے لیے جو کام کیا ہے اس کا بدلہ اس سے جا کر لے لو۔ اب جس نے تو نیک کام کیا اللہ کے لیے، نماز پڑھی اللہ کے لیے، روزہ رکھا اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دی لوگوں کی واہ واہ نہیں، لوگ کہ بڑا سخی ہے، بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اتنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا اللہ تو راضی ہو جا۔ حج کیا کس لیے؟ اللہ تو راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کیا لوگ کہیں گے حاجی صاحب، دروازے پہ لکھواؤں گا الحاج فلاں، اس لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ عمل ہے۔ قربانی کی کس لیے؟ لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب فلاں بڑا جانور لائے ہیں، واہ واہ، محلے میں بات ہو جائے گی، تصویریں بن بن کے سوشل میڈیا پر جائیں گی، اس لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کے لیے کیا۔ تو جس شخص نے تو کیا کام لوگوں کے لیے تو وہ بیچارہ مارا گیا، بڑا برا حال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن عمل کا بالکل ایسے تجزیہ ہو کے سامنے آ جائے گا، وہاں بات نہیں چلے گی، 2 نمبری نہیں چلے گی، وہاں چکر بازی نہیں چلے گی۔ آدمی کہ یہ کہ نہیں دنیا میں تو میں نے لوگوں کے لیے کرتا رہا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو چکر دے لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے، کنکھیوں سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ کر بھول جاتے ہیں مگر وہ نہیں بھولتا۔ وما تخفی الصدور، دل کی تہ میں ہم کبھی کبھی بات چھپا لیتے ہیں، لوگوں سے چھپا لیا، اپنے آپ سے چھپا لیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے جی میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے پوچھیں گے۔
تو اس لیے قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ جس نے جو کام جس کے لیے کیا اس کا بدلہ اس سے جا کر لے لو. یہ بڑی بے چارگی کا منظر ہوگا. اب جناب ہم جائیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اس نے قربانی بڑی شاندار کی، اچھا جی اب تلاش کرو کن کے لیے کی تھی. پڑوسی کہیں گے واہ واہ کیا قربانی. اب پڑوسی کے پاس جائے گا، کہے گا میں نے تمہارے لیے قربانی کی تھی، تم واہ واہ کر دو، آج مجھے اس کا بدلہ دو نا. وہ کہے گا چل چل، میں نے کب تجھے کہا تھا میرے لیے قربانی کر. محلے داروں کے پاس جائے گا، میں نے تمہارے لیے بڑا اچھا جانور خرید کے لایا تھا کہ تم میری تعریفیں کرو گے، رات کو آؤ گے دیکھو گے جانور کیسا ہے، دو مجھے بدلہ. وہ کہیں گے چل چل، ہم نے کب تجھے کہا تھا ہمارے لیے جانور قربان کر. پھر آج کل کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو سوشل میڈیا پر اپنے جو فالوورز ہیں ان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے ذرا بدلہ دو، میں نے تمہارے دکھانے کے لیے میں بڑی تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجتا رہا، یہ دیکھو میں کیسا جانور لایا، مجھے بدلہ دو. وہ کہیں گے لعنت ہے، جاؤ ہمارے لیے کیا. تو بیچارہ کتنا بے چارگی کے عالم میں ہوگا. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا بھی گئی ہاتھ سے اور آخرت بھی گئی. یہی سب سے بڑا نقصان یہی ہے. اگر انسان کا دنیا کا نقصان ہو گیا مگر آخرت بچ گئی تو یہ کوئی خسارہ نہیں ہے. خسارہ یہ ہے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. خدا بھی ملا نہ وصال صنم، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اس لیے قربانی کو رسم نہیں سمجھنا. قربانی عبادت ہے، اور عبادت بندے کا وہ کام ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. وہ بس اس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ فائدے کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے عبادت یہ سمجھنی چاہیے بات. اب مثلا دیکھیں آپ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ وقت نکالتے ہیں، پانی استعمال ہوتا ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، مسجد کا بل آتا ہے، یہ دنیا کا ایک طرح سے نقصان جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس سے آخرت کا فائدہ کمایا، دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کی. زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے نکل گئے تو دنیا کا تو نقصان ہو گیا، لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہوا. آخرت میں یہ زکوٰۃ کہاں سے کہاں پہنچے گی. روزہ رکھا ہے آپ نے، جسمانی لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے، رمضان کا بجٹ بڑھ جاتا ہے. اگر خالص دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے دنیا کا، لیکن گوارا کرتے ہیں ہم. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں آخرت کے فائدے کے ساتھ. تو عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا. یہ بہت سطحی ذہن ہے کہ عبادت سے دنیا کے فائدے حاصل کیے جائیں. یہ بہت گھٹیا ذہن ہے. حج ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی مادی فائدہ حاصل ہوگا، کوئی معاشی فائدہ حاصل ہوگا. حج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہماری پوچھ ہوگی، ہم سے سامنے کھڑا کر لیا جائے گا. اور خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اچھا خاصا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن کرتے ہیں اور کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اسی طریقے سے قربانی جو ہے اس کے اندر معاشی فائدہ نہیں تلاش کرنا. کچھ لوگوں کو بیچارے بڑے کم فہم لوگ ہوتے ہیں، ایسے قابل رحم ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑے دانشور کہیں، بڑے سمجھدار کہیں، بڑے مفکر کہیں کہ ہم بڑے تھنکرز ہیں اور ہم بڑے فلسفے لاجکس دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. بیچارے قابل رحم ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہوں گی میڈیا پر. کیا کہ جی مسلمان ایک دن میں پوری دنیا میں کتنے کروڑوں اربوں خربوں کے جانور ذبح کر دیتے ہیں. وہ جی اتنا بڑا معاشی نقصان کر دیتے ہیں یہ لوگ. اس کی بجائے کسی غریب بچی کی شادی کی جائے، اس کی بجائے یہ کیا جائے کسی بیوہ کا سہارا بن جائے، یہ وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے.
اور یہ باتیں وہ آدمی کر رہا ہوگا جو خود اے سی میں بیٹھا ہوگا، تقریر غریبوں کے حقوق پہ کر رہا ہوگا، خود لینڈ کروزر میں بیٹھتا ہے اور درد اس کو کھایا جا رہا ہے ریڈی والے کا، خود پتہ نہیں کتنی بیواؤں کی زمینیں اس نے ہتھیائی ہوں گی، اور لوگوں کو تلقین کر رہا ہے کہ بیواؤں کے اوپر مال خرچ کرو، حج نہ کرو، قربانی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ لیکن چلو اگر مخلص بھی ہو تو پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ اس بیچارے نے بنیادی طور سے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے۔ عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں معاش کا فائدہ کیا ہے، آپ کی دنیا کا فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ عبادت تو اس لیے ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن اللہ کے نام پہ قربان کر دے انسان۔ اور جب انسان قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ تو جانور ہے، یہ تو جانور ہے، اور آپ نے اس کو ہماری طرف سے قبول کر لیا، یہ تو آپ کا کرم ہے۔ اگر آپ ہم سے ہماری جان مانگتے، سارا مال مانگتے تو ہم حاضر تھے۔ حج پر کیا کہا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ کس کے ساتھ حاضر ہیں؟ جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، اپنی ہر چیز لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں ہم۔ تو قربانی اپنے مال کو پیش کرنا ہے، لیکن بصورت جان۔ یہ سمجھیں، قربانی کے اندر دو چیزیں ہیں، یعنی جان بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے۔ جان جانور کی جا رہی ہے، مال ہمارا جا رہا ہے۔ تو یہ صدقہ اس کو کبھی چھو بھی نہیں سکتا، قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ میرے ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا جس کی قیمت آپ مثال لگائیں 50,000 ہے، اور دوسری جانب ایک آدمی 50,000 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق پھر بھی تھوڑا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان اس سے زیادہ فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو پیسہ نہیں چاہیے، وہ خود کہہ رہا ہے، بلکہ پیسہ کیا، اس کو تو خون بھی نہیں چاہیے، اس کو تو گوشت بھی نہیں چاہیے، اس کو تو آپ کا جذبہ چاہیے۔ آپ نے جانور خریدا، جانور سے آپ کو انس ہو گیا، پیار ہو گیا، ایک جان تھی، کچھ عرصہ اس کو گھر میں رکھا، پالا پوسا، اس کے ناز اٹھائے، نخرے اٹھائے۔ قربانی کے جانور کو اگر ممکن ہو، اب تو ہماری شہری زندگی ہے، یہ مشکل میں ڈال دیتی ہے ہمیں اسی چیزوں میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ دیر تک جانور کی خدمت کریں، اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ پیدا کریں، تعلق پیدا کریں، تاکہ جب وہ جائے تو پھر ہمیں لگے کہ ہماری جان جا رہی ہے۔ اللہ کو یہ چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے اس کو، اس نے پیسہ کیا کرنا ہے، نہ اس کو گوشت چاہیے، وہ گوشت بھی آپ کو کہتا ہے واپس لے لو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اڑوس پڑوس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ کھال وہ بھی صدقہ کر دو، راہ خدا میں دے دو، مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ جب تم نے میرے لیے جانور خریدا، اس کو میرے لیے پالا پوسا، اور میرے نام پر اس کو عید والے دن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اللہ سے قبولیت کی دعا کر کے تم نے اس پر چھری پھیر دی، تو مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اب مجھے اس کا کچھ نہیں چاہیے، اب تم جانو تمہارا کام۔ تو اس لیے قربانی کریں اور اس کا اہتمام بھی کریں، پوچھیں اس بات کو۔ جو کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے اور اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لیں۔ اس زمانے میں یوں سمجھیے، ایک آسان سی مثال ہے، جس آدمی کے پاس 60-70 ہزار کے قریب پیسہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی جیسے پلاٹ رکھا ہوا ہے لے کر، اس پر قربانی واجب ہے۔ موٹی موٹی 2-3 باتیں ہیں، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس چیز کا اہتمام ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس میں ملتا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا فیہا من الاجر، اس میں اجر کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، بکل قطرۃ حسنہ، جتنا اس کو خون گرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی۔
تو اس لیے یہ تو اتنی فضیلت کی چیز ہے، تو جس سے بن پڑے ہو سکے وہ قربانی کرے۔ بعض احباب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پر قربانی ہے تو صحیح، لیکن فی الحال ہمارے پاس نقد نہیں ہے، تو کیا کہیں سے ادھار پکڑ کے قربانی کر لیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ پیسہ جب کہیں سے آ جائے گا تو اس کو واپس ادا کر دیجئے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جیب سے نکال کر اس کی قربانی کریں، ادھار لے کر بھی اگر ادائیگی کی یقین دہانی ہے، پریشانی نہیں ہوگی کوئی، تو ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر فرض واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے قربانی کو اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھا جائے، ایک نوازنے کا ذریعہ سمجھا جائے، اسے ایک عبادت سمجھا جائے، رسم نہ سمجھا جائے۔ یہ رسم نہیں ہے، اس میں اخلاص کی نیت کی کوشش رہے۔ شروع میں بس ہم نیت کر لیں گے تو اخلاص ہو ہی جائے گا۔ پھر بعض دفعہ شیطان آتا ہے اور اگر کہتے ہیں تیری نیت صحیح نہیں ہے، تو نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی، تو اسے یہ کہیں کہ تو چلنا سائیڈ پہ ہو، میں جانوں میرا اللہ جانے، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ جو نیک عمل ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے جیسا اس کو چاہیے ویسا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اور بات بھی عرض کرنی تھی کہ کچھ دنوں سے میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں ہماری حکومت جو ہے ہندوؤں کے لیے ایک مندر تعمیر کر رہی ہے، یعنی کلمے کے نام پہ جو ملک حاصل ہوا ہے، اور جس ملک کی بنیاد میں لاکھوں معصوموں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خون گرے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف خدا کی ہوگی۔ جو ملک کلمے کے نام پہ حاصل ہوا، اور کلمے کا مطلب اللہ کی توحید ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی اس ملک میں جو نظام چلے گا، ہم نے یہ ملک حاصل کرتے ہوئے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یہ بات ذہن میں رہے، لوگوں سے نہیں ہے یہ وعدہ۔ جب لا الہ الا اللہ کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ وعدہ اللہ سے تھا، کسی انسان سے نہیں تھا، عوام سے نہیں تھا۔ گویا کہ یہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ ہمیں تو خطہ دے دے، زمین کا ایک الگ خطہ دے دے، ہم اسے تیرے نام پر ہی استعمال کریں گے، تیرے احکامات کے لیے استعمال کریں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ طبقے اور کچھ حلقے اپنے اس دعوے سے، اس نعرے سے دستبردار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صاف لفظوں میں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے جو 10 لاکھ یا جتنے لاکھ بھی شہادتیں ہوئی ہیں اس ملک کو لینے کے لیے، وہ ہم نے جھوٹ کی بنیاد پر کیا تھا، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی فحاشیوں کے لیے ملک لیا تھا ہم نے، یا ہم نے سیکولرزم کے لیے یہ ملک لیا تھا؟ اسلام کے نام پر ملک لے کر اب ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی کہنے دے گا، نہ اس چیز کی اجازت دی جائے گی۔ الحمدللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے۔ اس ملک میں اور کچھ نہیں چل سکتا، جو یہ چاہے گا اس کی بھول ہے۔ ملک بنے 70 سال سے اوپر ہونے والا ہے قریب، آج تک ہم نے دیکھا ہے، تاریخ میں بھی دیکھا ہے، آپ میں سے جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جس آدمی نے اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلنے کی کوشش کی ہے، اس کا انجام عبرت ناک ہوا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں شرن بھی یہ جو اقدام ہو رہا ہے اس کے کوئی گنجائش نہیں بنتی، اور کوئی یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسے نازک حالات میں عالمی طور پر بھی اور ملکی طور پر بھی اس قسم کا کام کرنے کی آخر کیا سوجی ہے؟
کون سے وہ ہندو ہیں جو بیچارے اسلام آباد میں تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں عبادت گاہ نہیں مل رہی؟ کتنی آبادی ہے وہاں؟ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ اسلام سے اور اسلامی اصولوں سے، اس ملک کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان سے بغاوت ہے یہ. اور پھر خواہ ملک میں ایک انتشار پیدا کرنے کی مذہب کی بنیاد پر ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہمیں جہاں تک ہمارے اثر و رسوخ ہو ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں اسلامی ریاست ہوتی ہے وہاں غیر مسلم اقلیت اگر موجود ہو تو اس کو تحفظ بھی دیا جاتا ہے، ان کی جو عبادت گاہیں موجود ہوں ان کو بھی باقی رکھا جاتا ہے. جیسے سندھ وغیرہ میں جہاں ہندو برادری بہت ساری ہے وہاں موجود ہیں، کبھی کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ ان کے مندر ڈھائے جائیں. اگر وہاں ان کی آبادیاں بڑھتی ہیں اور اس ضرورت کے لحاظ سے ان کو نیا مندر بنانے کی ضرورت پیش آتی تو بنائیں. لیکن ایک ایسی جگہ میں جو کہ نیا شہر بسایا گیا اور جہاں ہندو آبادی اتنی بڑی تعداد میں ہے بھی نہیں، اور پھر تیسری بات یہ کہ حکومت کا اپنے خرچے پر وہاں مندر تعمیر کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. نہ شرعن ہے، نہ اخلاقن ہے، نہ عقلن ہے، نہ کسی اعتبار سے بھی کوئی جواز نہیں ہے. یہ دھونس اور جبر ہے. گویا کہ عوام کے صبر کا پیمانہ اور مسلمانوں کا اور مذہبی حلقوں کا صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کی کوشش ہے. تو اس بات سے باز آنا چاہیے. جہاں وہ آبادیاں ان کی وہاں وہ بناتے رہے اپنے طور پر. کل کو جو ہے وہ پھر پہلے گردوارہ بنا ہے، پھر مندر بنا ہے، پھر کل کو جو ہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنے گی، پھر اسرائیل کے ساتھ پینگیں دوستی کی وہ بڑھائی جائیں گی، پھر عیسائیوں کے گرجے ہیں وہ تعمیر ہوں گے. تو یعنی گویا کہ اس ملک کی جو شناخت ہے وہ مذہبی نہیں ہے. جو ہندوستان میں تو پھر ملک لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہندوستان میں بھی سب کچھ ہو رہا تھا، مسجدیں وہاں بھی ہیں. ملک اس لیے لیا گیا تھا کہ یہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اسلام کا کلمہ غالب ہوگا. غیر مسلم رہیں گے اپنے تحفظ کے اندر مغلوب ہو کر رہیں گے. ان کے شعار اور ان کی جو واضح مذہبی علامات ہیں ان کو نمایاں نہیں کیا جائے گا. اگر ان کو نمایاں کرنا ہے تو پھر یہ جو بیچ میں آپ نے سرحد قائم کی ہوئی ہے، بارڈر کیا ہوا ہے انڈیا پاکستان، اس کی کوئی مطلب نہیں رہتا. پھر نظریہ پاکستان کا کوئی مطلب نہیں رہتا. پھر لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا یہ بیکار بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یہ بہت خطرناک اور بہت نازک جو ہے موضوع ہے. اس کے اوپر حکومت کو اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ سنجیدگی سے اس بات کو سوچیں، اس بات کو عام انداز میں نہ لیا جائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی بھی اور ہماری عوام کی بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح سمت میں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.